وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا آسو صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت خیریت سے ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ، دعا کرو سب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم بالاسناد المتصل منا الی المصنف الامام ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ الجوفی الایمانی رضی اللہ تعالی عنہ، نفعنا بعلومہم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ان الحارث بن ہشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وهو اشدہ علی فیفصم عنی وقد وعیت عنہ ما قال، واحیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَبْسِمُ عَنْهُ وَأَنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا۔ یہ دوسری روایت ہے بدء الوحی کی۔ بدء الوحی میں کل امام بخاری نے 6 حدیثوں کو بیان کیا۔ پہلی حدیث حدیث نیت، دوسری حدیث یہ آ رہی ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک، مالک سے مراد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام و دار الہجرت مدینہ منورہ کے امام تھے۔ ان ہشام ابن عروہ، ہشام ابن عروہ نقل کرتے ہیں اپنے باپ حضرت عروہ سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ حارث ابن ہشام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یأتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھی وہی آتی ہے میرے پاس سلسلۃ الجرس کے طور پر، گھنٹی کے آواز کی طرح سے، وہو اشدہ علی، اور یہ قسم میرے اوپر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، فیفصم عنی، پھر وہ فرشتہ میرے سے جدا ہوتا ہے، وقد وعیت عنہ ما قال، درحالے کہ میں یاد کر لیتا ہوں اس بات کو جو فرشتے نے کہا ہے۔ اور کبھی کبھی فرشتہ شکل بناتا ہے میرے لیے انسان کی، پھر وہ آ کر مجھ سے کلام کرتا ہے، فاعی ما یقول، تو جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس وقت آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی،
سخت سردی کے موسم میں پھر وہ فرشتہ ان سے جدا ہوتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکتا رہتا تھا، پسینہ بہتا رہتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت ہے۔ اوپر روایت جو آئی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، بدء الوحی میں پہلی روایت حضرت عمر کی۔ اصل میں فضیلت کا تقاضا تو یہ تھا کہ پہلی روایت بدء الوحی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنی چاہیے۔ صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لہذا کتاب کے شروع میں وحی میں سب سے پہلی جو روایت آتی تو تقاضا یہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی، لیکن چونکہ نیت کی حدیث یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نہیں ہے اور امام بخاری کو نیت کی حدیث لانی تھی، اس لیے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لے کر کے آئے، اور وحی کے سلسلے میں دوسری حدیث حضرت عائشہ کی لے کر کے آ رہے ہیں۔ اس سے اشارہ کیا کہ ابو بکر کی حدیث تو نہیں آئی، لیکن ابو بکر کی لڑکی حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی حدیث کو دوسرے نمبر پر بیان کر دیا۔ پہلے نمبر پر حضرت عمر کی اور دوسرے نمبر پر حضرت عائشہ کی، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ اس کے بعد ہیں ام المومنین، حضرت عائشہ کے نام کے ساتھ ام المومنین لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں ازواج مطہرات، وہ سب کے سب ام المومنین کہلاتی ہیں، تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ یہ ام المومنین جو کہا گیا یہ قرآن کی آیت کی بنا پر ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ مومنین کی ماں ہیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ اسی بنا پر قرآن کی آیت کی مناسبت سے امام بخاری نے عائشہ کے ساتھ ہلو اچھا، تو تمہارا لنک کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہوگا، نہیں سنائی دے گا تو بولو گے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام ازواج مطہرات ام المومنین ہیں قرآن کی آیت کی بنا پر۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ یہاں کئی مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ ایک مسئلہ یہ سمجھو کہ جب ماں ہیں تو پھر ان سے پردے کا حکم کیوں ہے؟ ماں سے تو اولاد کو پردہ نہیں ہوتا، ازواج مطہرات مسلمانوں سے پردہ کرتی تھی، تو ماں سے پردے کا حکم کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی قرآن کے حکم کی بنا پر ہے۔ قرآن میں ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا، جو کوئی بات پوچھنا ہو ازواج مطہرات سے تو پردے کے پیچھے سے پوچھو۔ تو قرآن نے چونکہ خود پردے کا حکم دے دیا ہے اس لیے ازواج مطہرات سے پردہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 بات یہ کہ جب ازواج مطہرات ماں ہو گئی تمام مسلمانوں کی، تو پھر ان ازواج کی اولاد سے مسلمانوں کو نکاح کرنا حلال کیسے ہو گیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی ازواج مطہرات میں سے ام المومنین، اور ان کی لڑکی سے حضرت علی نے شادی کیا، ان کی لڑکی سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شادی کیا، حضرت عثمان بھی تو مسلمان ہیں۔ تو ماں کی لڑکی بہن ہو گئی، بہن سے شادی کرنا کیسے حلال ہو گیا؟ جب ازواج مطہرات ماں ہو گئی تو ماں کی اولاد سے شادی کرنا بھائی کو کیسے حلال ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ماں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک نسبی اعتبار سے اور ایک
روحانی اعتبار سے۔ یہ ازواج مطہرات جو ماں ہیں یہ نسبی اعتبار سے ماں نہیں ہیں، بلکہ یہ روحانی اعتبار سے ماں ہیں۔ روحانی اعتبار سے عظمت کے لیے ان کا عظمت ہمارے دل میں ایسا ہو جیسا کہ ہمارے ماں کی عظمت ہمارے دل میں ہوتی ہے، ایسے ہی ان کا عظمت ہو، ان کا احترام ہو، ان کی عزت ہو ہمارے دل کے اندر۔ تو یہ عظمت کے لیے، عزت کے لیے، احترام کے لیے روحانی اعتبار سے ماں ہیں، وہ نسبی ماں نہیں ہیں۔ اور نکاح جو حرام ہوتا ہے وہ نسبی ماں کی بھائی بہنوں میں ہوتا ہے، یہاں نسب کے اعتبار سے بھائی بہن نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ جب یہ نسبی اعتبار سے ماں نہیں ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ سب بیوہ ہو گئی۔ ازواج مطہرات جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوہ ہو گئیں، اور بیوہ سے نکاح کرنا جائز، تو نبی کی بیوی سے کسی مسلمان کو نکاح کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ جب وہ اصلی ماں نہیں ہے، نسبی ماں نہیں ہے، تو نکاح تو حلال ہونا چاہیے ان سے۔ اس کا جواب یہ کہ یہ نکاح خود قرآن نے منع کر دیا ہے، لا تنکحوا ازواجہ بعدہ ابدا، نبی کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی کوئی مسلمان نکاح نہ کرے، نبی کے بعد ان کی بیویوں سے کوئی مسلمان نکاح نہ کرے۔ تو چونکہ قرآن نے خود منع کر دیا ہے، اس لیے ان کی ازواج سے دوسروں کو نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ قرآن نے کیوں منع کیا؟ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، ان میں کی ایک حکمت یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں باحیات ہیں، زندہ ہیں۔ جب شوہر زندہ ہے تو زندہ آدمی کی بیوی سے دوسرے کو نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے ازواج مطہرات سے مسلمانوں کو نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ احترام، عظمت، عزت کے اعتبار سے ہم سب کے لیے ماں ہیں۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیویوں کو امہات المومنین کہا گیا تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو المؤمن کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے باپ ہیں، جیسے بیویاں ماں ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو باپ ہوئے، تو یہ ہے کہ جائز ہے۔ مسلم شریف، ابو داؤد وغیرہ میں پڑھو گے، روایت میں ہے انا بمنزلۃ الوالد، مسلمانوں تمہارے لیے میں تمہارے والد کے درجہ میں ہوں۔ جیسے والد کے دل میں اپنے اولاد کی شفقت اور محبت اور پیار ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی اپنے امت کی شفقت، پیار، محبت اسی طرح سے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی آدمی ابو المؤمنین کہے تو یہ بھی جائز ہے، ابو المؤمنین کہنا جائز ہے۔ اللہ عالم بالصواب و علمہ احکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں ان الحارث ابن ہشام، یہ حارث ابن ہشام یہ ابو جہل کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی کہ حارث ابن ہشام فتح مکہ کے سال مسلمان ہو گئے، اور ابو جہل کو توفیق نہیں ہوئی، ابو جہل مسلمان نہیں ہوا۔ تو ایک بھائی مسلمان ہو گئے اور پکے مسلمان بنے، بہت اچھا ان کا اسلام ہوا، حسن اسلام ہو۔ اور دوسرے بھائی ابو جہل کو توفیق نہیں ہوئی، وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو فتح مکہ کے سال یہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حارث ابن ہشام سے خود اس روایت کو سنا، اور انہوں نے بیان کیا کہ حارث ابن ہشام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے، کس طرح سے آپ کے پاس وحی آتی ہے؟ سمجھ میں آیا نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وحی کی دو قسمیں بیان کیا، دو طرح سے بیان کیا۔ کبھی میرے پاس وحی آتی ہے سلسلۃ الجرس کے طور پر، اور کبھی وحی آتی ہے فرشتہ انسانی شکل میں، انسان بن کے میرے سامنے آ کے بیٹھتا ہے اور وہ تلاوت کرتا رہتا ہے، اب میں اس کی تلاوت کو سنتا رہتا ہوں۔ تو
تو کبھی انسان کی شکل میں، جیسے میں استاد تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، تم لوگ سن رہے ہو، تو فرشتہ بھی استاد بن کر سامنے آ کر بیان کرتے ہیں اور میں اس کو سنتا رہتا ہوں۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ سلسلۃ الجرس کے طور پر وحی آتی ہے۔ یہاں پر دو قسموں کو بیان کیا، ایک ایک لفظ کی تھوڑی بہت مختصر تحقیق بتلاتے چلتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ کیف یاتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے۔ یہاں سوال جو ہو رہا ہے وہ وحی کے اتیان کا سوال ہو رہا ہے، وحی کے آنے کا سوال ہو رہا ہے۔ ترجمۃ الباب جو قائم کیا تھا وہ وحی کے آنے کا باب نہیں، بلکہ بدء الوحی، وحی کی شروعات کیسے ہوئی، شروع والا واقعہ جاننا چاہتے ہیں۔ اتیان عام ہے، آنا عام ہے، شروع میں جو وحی آئی وہ بھی آنا ہوا، بعد میں جو وحی آئی وہ بھی آنا ہوا، تو آنا تو عام ہے، شروع کے آنے کو بھی آنا بولیں گے، درمیان کے آنے کو بھی وحی آنا بولیں گے، اخیر کے آنے کو بھی وحی آنا بولیں گے۔ ترجمۃ الباب تو خاص بیان کیا تھا، وہ خاص کیا؟ پہلی وحی، شروعات، سب سے پہلی وحی کیسے آپ کے اوپر آئی۔ تو ترجمۃ الباب ہے ابتدائے وحی کا، اور حدیث میں آ رہا ہے اتیان وحی، وحی کا آنا۔ تو ترجمۃ الباب خاص ہو گیا اور حدیث کیا ہو گئی؟ عام ہو گئی۔ اس عام سے خاص کو کیسے ثابت کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ دو صورت وحی آنے کی ہے تو انہی دونوں میں سے کسی ایک صورت کے اندر ابتدا ہوا ہوگا۔ جب وحی آنے کی دو شکل ہو گئی تو شروعات کس میں ہوا؟ انہی دونوں میں سے کسی نہ کسی سے شروعات ہوگا ہو۔ تو ابتدا خود بخود اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب وحی آنے کی دو شکلیں ہو گئیں تو یقیناً انہی دو شکلوں میں سے کسی شکل کے اندر ابتدا ہوا ہوگا۔ تو ابتدا بھی سمجھ میں آ گیا۔ کیف یاتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیاناً یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھی وحی آتی ہے میرے پاس سلسلۃ الجرس کے طور پر، کبھی وحی آتی ہے سلسلۃ الجرس کے طور پر۔ سلسلہ یہ سواد کے ساتھ بھی ہے اور دوسری قرات اس کے اندر سین سے بھی ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، چاہے سواد سے ہو چاہے سین سے ہو۔ سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو کسی ڈھول کے اوپر رکھ کر کے کھینچا جائے تو اس سے جو ایک کڑک کی آواز پیدا ہوتی ہے، بہت بڑا ڈھول سامنے رکھو جو ڈھول کھاڑا بجاتے ہیں، اور اس پر لوہے کی زنجیر رکھ کے جب کھینچا جائے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے اسی آواز کو سلسلہ بولتے ہیں۔ لوہے کے اوپر یا ڈھول کے اوپر یا پتھر کے اوپر کسی زنجیر کو رکھ کے کھینچو اور اس سے جو کھڑکھڑ 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 کی آواز آئے گی اس آواز کو سلسلہ بولتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سلسلہ کہتے ہیں گھنگھرو کی آواز کو، گھنگھرو کی آواز کو۔ کبھی کبھی دیکھو گے لوگ گورو کے گلے میں ایک گھنٹی باندھتے ہیں تو ایک گھنٹی تو نیچے لٹکتا ہوتا ہے اور گول گول کچھ تانبا اور پیتل کی گھنٹی اس سورا ہار کے اندر لگایا ہوا ہوتا، اس میں اندر چھوٹا سا گولی ہوتا ہے اور نیچے ایک گھنٹی ہوتی ہے۔ خوب سجا بجا کر کے جو دامی گورو ہوگا قربان کے لیے بازار میں لے کے آئیں گے تو دیکھو گے کہ اس کے گلے کے اندر ایک ہار سورا بنایا ہے اور جس میں گھنٹی لگایا ہے۔ تو جب وہ بیل چلتا ہے گردن ہلاتا ہے تو اس سے جو آواز نکلتی ہے اسی آواز کو سلسلہ بولتے ہیں، گھنگرو کی آواز۔ یا کبھی کبھی پہلے زمانے میں عورت لوگ پاؤں میں گھنگرو باندھتی تھی، چھوٹا چھوٹا یہ لوہے کا یا چاندی کا گھنگرو بنا کر اور کٹا ہوا ہوتا، اس میں چھوٹی چھوٹی گولی ہوتی، پاؤں میں باندھ لیا، جب عورت چلے گی تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں گھنگرو کی آواز۔ تو سلسلہ کے معنی کیا ہوا؟ ڈھول کے اوپر یا لوہے کے اوپر یا پتھر پر زنجیر کو کھینچا جائے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو سلسلہ بولتے ہیں۔ یا گورو کے گلے میں یا عورت کے پاؤں میں جو گھنگرو لٹکا دیتے ہیں اور اس سے جو آواز آتی ہے
گھن گھن کھڑکھڑ کی آواز آتی ہے، جس میں جھنجھناہٹ اور کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، اسی آواز کو سلسلہ بولتے ہیں۔ جرس کے معنی گھنٹی کے آواز کی طرح سے، جرس کے معنی گھنٹی کے آواز کی طرح سے ایک آواز میرے پاس آتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ آواز کیسی ہے، کس چیز کی آواز ہے یہ؟ وہی جب نازل ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹی کے آواز کی طرح سے یا گھنگرو کے آواز کی طرح سے ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز کس کی ہے؟ کون سی آواز ہے؟ اس میں مختلف اقوال محدثین کے ہیں۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ خود اللہ تعالیٰ کے کلام نفسی کی آواز ہے، خود اللہ تعالیٰ کے کلام نفسی کی آواز ہے، جو اللہ کا کلام ہے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر مختلف ہی ہے۔ جلد ثانی میں جو آخری کتاب آئے گی، کتاب التوحید باب الرد علی الجہمیہ، جلد ثانی کی ایک دم آخری کتاب، اور اسی کو ختم کر کے جا کے کتاب ختم ہو جاتی ہے۔ تو کتاب التوحید جہاں آئے گی وہاں پر یہ مسئلہ آئے گا کہ اللہ تعالی کلام فرماتے ہیں یا نہیں۔ متکلمین حضرات کی رائے یہ کہ اللہ کلام نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ کلام کرنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے، حلق کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے زبان اور حلق اگر ہوگا تو اللہ تو مرکب ہو گئے۔ ہر مرکب اپنی ترکیب میں اجزائے ترکیبیہ کا محتاج ہوتا ہے۔ جب تک تمام اجزاء کو جمع نہ کیا جائے تو مرکب کا وجود نہیں ہوگا۔ مرکب کے وجود کے لیے تمام اجزاء کا ایک، اب چائے مرکب ہے تو اس چائے کے مرکب تیار ہونے کے لیے یہ محتاج ہے ایک کپ چائے کہ وہاں دودھ بھی ہو، پانی بھی ہو، چینی بھی ہو، چائے پتی بھی ہو، آگ بھی ہو۔ جب سب ملے گا تو جا کر کے ایک کپ مرکب چائے تیار ہوگی۔ تو ہر مرکب اپنے وجود میں اپنے اجزائے ترکیبیہ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اللہ اگر کلام کرے تو اللہ بھی محتاج ہو جائیں گے، اور اللہ تو کوئی محتاج نہیں، اللہ تو غنی ہے، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اس لیے متکلمین حضرات کی رائے یہ کہ اللہ کلام نہیں کرتے ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ لیکن محدثین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اللہ کلام کرتے ہیں۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رائے یہی ہے کہ اللہ کلام کرتے ہیں۔ اور یہ ساری بیماری اس لیے پیدا ہوئی کہ خالق کو مخلوق پر قیاس کر لیا گیا۔ مخلوق ہم لوگوں کو بولنے کے لیے زبان کی حاجت ہے، حلق کی حاجت ہے، منہ کی حاجت ہے، ہم مخلوق ہیں، اور اللہ تعالی خالق ہیں۔ خالق کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ لہٰذا اللہ کی جیسی شان ہے، اللہ اپنے شان کے مطابق کلام فرماتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا صوت کے ساتھ، آواز کے ساتھ، یہ محدثین کا مسلک ہے، اجماعی مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں۔ تو اب یہاں جو سلسلۃ الجرس کی آواز ہے یہ اللہ کے کلام نفسی کی آواز ہے۔ جب اللہ وحی نازل کرتے اور وحی آتی تو اللہ کا جو کلام نفسی ہے وہ کلام کی یہ آواز ہوتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلۃ الجرس کے طور پر معلوم ہوتا، گھنٹی کے طور پر۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آواز موحى بہ کے اندر پیدا کر دیا جاتا تھا۔ وہ آیت جو نازل موحى بہ، وہ آیت جو نازل ہوتی، وہی نازل ہونے کے لیے ایک تو موحی، اس میں فاعل، وہی نازل کرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور ایک موحى الیہ، جس کے پاس وحی آ رہی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک موحى بہ، وہ چیز، وہ وحی جو نازل ہو رہی ہے، جیسے سورہ اقرا نازل ہو رہی ہے، اقرا بسم ربک الذی، الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ موحى بہ کہلاتا ہے۔ جو چیز نازل ہو رہی ہے، جو وحی آ رہی ہے، وہ موحى بہ۔
تو اللہ تعالیٰ موہا بہی کے اندر آواز پیدا کر دیتے تھے. جو آیت نازل ہو رہی ہے اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک آواز پیدا کر دیتے تھے اور وہ آواز سلسلۃ الجرس کے طور پر اللہ کے نبی کو سنائی دیتی تھی. سمجھ میں آیا نا؟ تو ایک پہلا قول کیا ہوا کہ اللہ کے کلام نفسی کی آواز ہے. دوسرا قول ہوا کہ موہا بہی کے اندر جو آیت نازل ہو رہی ہے اسی میں تخلیق صوت ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ اپنی آواز کو اسی میں پیدا کر دیتے تھے اور وہ آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی تھی. تیسرا قول یہ ہے کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی اصلی آواز ہے. حضرت جبریل جب اپنی اصلی شکل میں آئے، فرشتے کی شکل میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل سے، آئندہ روایت آئے گی، تمنا کیا کہ جبریل علیہ السلام آپ تو جب بھی آتے ہیں انسانی شکل میں آتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کی اصلی شکل میں دیکھوں، جو فرشتے کی صورت ہے اس صورت میں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. جبریل علیہ السلام نے فرمایا اتا خروج نہ جانے، اتا فارتانہ، آپ نے فارتانہ، برداشت نہیں کر پائیں گے. میں جب اصلی شکل میں آؤں گا تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. لیکن حضور کو لالچ تھی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو لالچ تھی. اللہ مردار قلعہ زندہ خورن ہمارے دکھیا دیکھا. موسیٰ علیہ السلام کو لالچ تھی، رب آرینی. ابراہیم نے کہا رب آرینی کیف تحیی الموتی، مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں دکھا دیجیے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اپنا دیکھیے اپنا کلام ہن تم سیّا. اللہ نے کہا لن ترانی دیکھتا فرتا ہے پھر جینا ایک بار دکھائیے دیکھوانا. اسی طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ بار بار منع کرتے رہے کہ نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن جب زیادہ تمنا کیا تو حضرت جبریل نے کہا کہ اپنی آنکھ بند کیجئے. آنکھ بند کیا، اب فوراً کہا کہ آنکھ کھولیے. آنکھ جو کھولا تو اتنی بڑی مخلوق دیکھا، سد الافق، آسمان کے چاروں کناروں کو گھیرے ہوئے، پوری دنیا کو ڈھانپے ہوئے ہیں. 600 بازو ہیں ان کے، پر ہیں 600 اڑنے کے لیے. حضور وہی جگہ بے ہوش ہو کے گر گئے. حضرت جبریل جلدی سے پھر انسانی شکل میں متشکل ہوئے اور آ کے کہا کوئی سلام نہ نہیں کیا اپنے اور برداشت کرتا ورتا نہ بولا وہی سی دیکھی لی سی. تو حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتے ہیں، فرشتہ کی جو اصلی آواز ہے، فرشتہ ہونے کی حالت میں وہ اپنی آواز میں جب وحی نازل کرتے تھے تو وہ آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلۃ الجرس کے طور پر سنائی دیتا تھا. تو یہ آواز کون سی ہوئی؟ حضرت جبریل علیہ السلام کی اصلی آواز، فرشتے کی شکل میں ہو کر، فرشتے کی حالت میں ہو کر جو آواز سنائی دیتی تھی تو یہ فرشتے کی آواز ہے، جبریل علیہ السلام کی اصلی آواز ہے. 3 قول ہو گئے. اللہ کے کلام نفسی کی آواز. نمبر 2 موہا بہی کے اندر اللہ تعالیٰ آواز پیدا کر دیتے تھے. اور نمبر 3 جبریل علیہ السلام کی اصلی آواز ہے، فرشتے کی حالت میں اصلی آواز. 4 قول یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب آسمان سے آتے تھے، اترتے تھے تو ان کے آنے کی آواز سنائی دیتی تھی. جبریل علیہ السلام کے نزول کی، جب اوپر سے نازل ہو رہے ہیں تو وہ آواز سنائی دیتی تھی. جیسے ریل اسٹیشن پہ تم جاؤ تو اسٹیشن پہ رہو گے اور ٹرین ابھی 2 مائل دور ہے، پھر بھی وہیں ریل لائن کے اوپر تم کو آواز سنائی دینے لگے گی، گاڑی آ رہی ہے، گاڑی آ رہی ہے. فلائٹ اڑتا ہے تو فلائٹ کہیں اور ہے لیکن تم کو اس کی آواز پہلے ہی سے سنائی دیتی ہے. تو جبریل علیہ السلام جب اترتے تھے تو جبریل علیہ السلام کے اترنے کی آواز، نازل ہونے کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلۃ الجرس کے طور پر سنائی دیتی تھی. 5 نمبر قول یہ ہے کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں کی آواز ہوتی تھی. ان کا جو ڈخنا جس پر سے اڑ کر کے آتے تھے تو ان کے ڈخنے کی آواز، ان کے پروں کی آواز ہوتی تھی. تمہارے دیش میں ایک چڑیا ہوتا ہے سولا خاک، بڑی سی چڑیا ہے، کمرے میں بیٹھے رہو، تمہارے ماتھا کے اوپر سے اگر سولا خاک اڑ کر کے جائے تو اس کے اڑنے کی، اس کے ڈخنے کی سن سن کی ایک آواز سنائی دیتی ہے. سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ آواز جو سنائی دیتی ڈخنے کی آواز ہے. بڑے پرندہ جب اڑتا ہے تو اس کے ڈخنے کی آواز. تو جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، جب وہ آتے تھے تو ان کے پروں کی آواز ہوتی تھی.
تو جبریل علیہ السلام کے اترنے کی آواز، نازل ہونے کی آواز، یا جبریل علیہ السلام کے پروں کی آواز؟